یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کہا کہ گھر میں 30 سپاروں کا سیٹ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، پورا قرآن رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس طرح سیٹ رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ بھی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ اگر 30 سپاروں کے اندر قرآن کو تقسیم کر کے الگ الگ سپارے گھر میں رکھیں، وہ بھی پورا قرآن ہی ہے، ہر سپارہ ایک قرآن ہے، یعنی قرآن کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم پوری کتابی شکل میں لاتے ہیں تو پورا قرآن کہتے ہیں اور ایک سپارہ قرآن کا حصہ ہے۔ آپ چاہے ایک ایک سپارہ رکھ کر پڑھ لیں، یعنی الگ الگ سپارے، اور چاہے پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں رکھیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ دونوں میں پڑھنا بالکل یکساں ثواب رکھتا ہے، دونوں کی برکات بالکل یکساں ہیں۔ اب آپ جس نے یہ کہا ہے اس سے دائرہ ادب میں گزارش کریں کہ اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل لے آئیں، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو سپارے تھے ہی نہیں، یعنی سپاروں میں قرآن کی تقسیم نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ یہ تو کہیں بعد میں کسی شخص کا کارنامہ ہے کہ اس نے قرآن کے 30 سپارے ڈیوائیڈ کیے اور ہر سپارے کا اپنے پاس سے ایک نام بھی رکھ دیا۔ تو جب یہ پہلے تھے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مختلف حصوں میں گھر میں رکھا ہو، فرض کریں سپارے نہ ہوتے تو وہی ہے جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان فرمایا اور کاتبان وحی نے اس کو لکھا۔ صحابہ کرام کے دور میں کون سا کتابی شکل میں قرآن تھا؟ وہ تو الگ الگ ہی تھا، کسی کے پاس 10 آیات، کسی کے پاس 20 آیات، کسی کے پاس 30 آیات، اور بعض اس سے سب سے پڑھ کر اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے تو حفاظ صحابہ تھے۔ یہ ایک کتابی شکل میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مارز وجود میں آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہ والی صورتحال تھی، کچھ حصہ اس کے پاس، کچھ حصہ اس کے پاس۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بیجا مطالبہ ہے، بیجا سجیشن ہے، اس طرح کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ نقلی دانت اگر لگا لیں تو وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نقلی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ آپ بتیسی پوری باہر نکال سکتے ہیں، اس میں تو بہتر ہے کہ باہر نکال کر پھر کلی کی جائے، اور اگر وہ فکس ہو گیا ہے نقلی دانت تو پھر اس کو چونکہ نکالنے میں حرج ہے، وہ توڑ کے ہی نکلے گا یا تکلیف سے نکلے گا اور دوبارہ آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو جسم کا اس طرح حصہ بن جائے کہ آپ اسے جدا بہت ہی تکلیف اور حرج کے بغیر نہ کر سکیں، اور اگر کر بھی سکیں تو دوبارہ پھر فٹ نہ ہو سکے، وہ پھر معاف ہو جاتی ہے۔ اس نقلی دانت کے اوپر جسے کلی کریں گے بس اس پہ پانی بہہ جائے کافی ہے، کچھ نکال کر اس کے نیچے کھال کے اوپر یا مسوڑے کے اوپر پانی بہانا لازم نہیں ہوگا۔ وضو میں تو ویسے ہی کوئی سنتی ہے، لیکن جیسے حالت جنابت طاری ہو ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کا بتیسی باہر نکل سکتی ہے پھر تو نکال کر اس کو دفنایا جائے، اور اگر وہی فکس ہو گیا ہے دانت تو اسی طرح اس کو غسل دیا جائے۔ مردے کی ویسی کلی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روئی گیلی کر کے اس کے دانتوں وغیرہ پہ پھیر دی جاتی ہے اور پھر اس کو توڑ کے نکالنا یہ مردے کے لیے تکلیف ہے اور حرج کا باعث بنے گا، اس لیے ایسے ہی دفنا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔